دنیا کے لوگوں آج نیا گیت گاؤ، خداوند کا نام مبارک کرو، خداوند کا نام مبارک کرو، اس کی نجات کی خوش خبری دو، اس کی نجات کی خوش خبری دو، خداوند کے حضور آؤ، اس کے جلال کا لوگوں میں اس کے ہر کام کا، دنیا میں اس کے جلال کا لوگوں میں اس کے ہر کام کا، اس کے گیت گاؤ، اس کے گیت گاؤ، سب سے عظیم ہے وہ سب سے بڑا، اس نے آسمان بنایا، اس کے حضور آؤ، اس نے آسمان بنایا، اس کے حضور آؤ، خداوند کے حضور آؤ۔ اے خدا میرا انصاف کر اور ناپاک قوم کے مقابلے میں میری وکالت کر، فریبی اور بد کردار آدمی سے مجھے چھڑا، کیونکہ تو ہی میرا خدا ہے جو مجھے توانائی بخشتا ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم پاشکا کے بالکل قریب آ گئے ہیں اور آج ہم روزوں کے 5ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، اور آج کی تلاوتوں کا مرکزی نقطہ عہد ہے کہ خدا جو ہے وہ عہد باندھتا ہے۔ انسان کمزور ہوتے ہیں لیکن خدا اس میں وفادار رہتا ہے۔ ہم بھی خدا سے کبھی نہ کبھی جو ہے وہ کاوش کرتے رہتے، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ خدا نے جو ہم سے عہد باندھا ہے، محبت کا عہد، اس میں پورے اترے، لیکن اکثر اوقات جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، آئے ان اوقات کے لیے خدا سے اور ایک دوسرے سے معافی چاہیں۔ میں ایک قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز سفر سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقصر میری ہمیشہ کا واری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ خدایا رحم، خدایا رحم کر، خدایا رحم کر، خدایا رحم، خدایا رحم کر، خدایا رحم کر، مسیحا رحم، مسیحا رحم کر، مسیحا رحم، خدایا رحم، خدایا رحم کر، خدایا رحم۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے بیٹے نے دنیا کو اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ تو اپنے فضل سے ہماری مدد کر تاکہ ہم اس کی طرح محبت رکھیں، نیز ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ چل کر زمینی سفر طے کر سکے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ اور روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آج کی درس قربانی گزارنی چاہے گی، شکر گزاری کی برائن عدنان کی
کے لیے کہ خدا نے اسے صحت اور برکت عطا کی ہے، آپریشن کو کامیاب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی دستربانی گزارانی جائے گی برائن سٹیفن، اینجلو سٹیفن اور جماعہ سٹیفن کے لیے خدا انہیں بھی صحت اور برکت دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی دستربانی اپنے والدین کی اچھی صحت کے لیے خدا ان کے حضور میں گزارنا تھا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 31 باب 31 سے 34ویں آیت تک۔ دیکھو یوں خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی مانند نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس روز باندھا تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال لاؤں، جس عہد کو انہوں نے توڑا، حالانکہ میں ان کا خاوند تھا، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ لیکن یہ وہ عہد ہے جو میں نے ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھوں گا، میں اپنی شریعت ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دل پر اسے نقش کروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور کوئی اپنے ہم وطن کو تعلیم نہ دے گا اور نہ کوئی اپنے بھائی سے کہے گا کہ خداوند کو پہچان لو، کیونکہ ان میں سے کیا چھوٹے کیا بڑے سب مجھے پہچانیں گے، کیونکہ میں ان کی ناراضگیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ نام خط اس کے 5ویں باب میں سے۔ اے بھائیو، مسیح نے اپنی بشریت کے ایام میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی کے آگے دعائیں اور منتیں کی جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میری زندگی ہے یہ تیرا کلام،
से सुबह शाम मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दसी यूहन्ना उसका 12वां बाब 20 से 33 आयत तक। उस वक्त जो ईदे में प्रस्तिश करने आए थे उनमें कई गैर कौम थे। वो फिलिप्पुस के पास आए जो जलील के बैते सदा का था और उससे इल्तिजा करके कहा कि ऐ आका, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर इंद्रियास से कहा और फिर इंद्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु को खबर दी। यीशु उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तकलीद करे, और जहां मैं जाता हूं वहीं मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है और मैं क्या कहूं? ये क्या है बाप, मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं इस सबब से इस घड़ी तक पहुंचा हूं। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। तब आसमान से आवाज आई कि मैंने जलाल दिया और फिर मैं जलाल दूंगा। बस जो हजूम खड़ा सुन रहा था वो कहने लगा कि बादल गरजा, मगर और कहते थे कि कोई फरिश्ता उससे बोला है। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब इस दुनिया की अदालत होती है। अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं जब जमीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने ये कहकर इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूं। अंजिल जलील के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाए। तशरीफ रखें। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज हम रोज़ों के 5वें एतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की जो पहली तिलावत है इर्मिया नबी के सहीफा से है, जिसमें इर्मिया नबी जिक्र करता है, एक नए अहद का जिक्र करता है। और हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि किसी वादे में या कॉन्ट्रैक्ट में और अहद में होने में बहुत फर्क है। ये कॉन्ट्रैक्ट होना आम जो कानूनी मामलात होते हैं रोजमर्रा जिंदगी के, ये उनसे फर्क है अहद। और अहद इर्मिया नबी अच्छे तरीके से जानता है कि अहद क्या होता है। वो जानता है कि खुदा ने जो है वो आदम से और हवा से अहद बांधा था, अदन में अहद बांधा था, और उसके बाद खुदा ने नूह के साथ भी अहद बांधा था जब उसे एक कोसे कज़ा दिखाई थी। खुदा ने इब्राहिम के साथ भी अहद बांधा था कि तेरी औलाद जमीन के जर्रों और आसमां के सितारों की मानिंद होगी। खुदा ने फिर अहद बांधा पहाड़ की चोटी पर कि जब बुजुर्ग मूसा वहां पर था और कोहे सीना पर अहद बांधा गया, और वो अहद जो है वो पत्थर की लोहों पर लिखा गया। इसलिए इर्मिया नबी इस बात से बखूबी वाकिफ है और खुदा का इल्हाम हासिल करते हुए, खुदा का कलाम हासिल करते हुए वो बनी इस्राएल कौम को बता रहा है कि अब क्या होगा।
پہلا عہد جو ہے وہ لوہے کی پتھر کی تختیوں پر لکھا گیا ہے، اور عہد باندھنے کا جو عام طریقہ ہوتا تھا کہ دو پارٹیز کے درمیان جو ہے کسی جانور کو ذبح کر کے ان کا خون جو ہے وہ چھڑکا جاتا تھا دونوں پارٹیز پر، اور خون جو ہے یہ کئیوں کے مطابق کچھ اور ہوگا لیکن یہ زندگی کی علامت ہے۔ خون ہونا مراد زندگی ہے، مراد ایک خون ہونا، دونوں پر ایک ہی خون چھڑکا جانا مراد اب یہ بھائیوں کی طرح ہے۔ لیکن اگر بے وفائی ہوگی تو پھر خون جدا ہو جائے گا۔ سو خون کا چھڑکا جانا مراد کہ ایک ہونا، ایک بلڈ ہونا، بھائیوں کی طرح رہنا، جو وعدہ کی عہد باندھا گیا ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ لیکن بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اپنے عہد سے جو ہے وہ اکثر اوقات یا وہ اس پر نہ رہ سکے، اور اب پھر خدا کہہ رہا ہے کہ اب میں نیا عہد باندھ رہا ہوں، اور یہ عہد جو ہے یہ خون سے ہی ہوگا، لیکن یہ پتھر کی لوہوں پر نہیں لکھا جائے گا، یہ لکھا جائے گا دل کی لوہوں پر لکھا جائے گا، دل پر لکھا جائے گا، دل پر نقش کیا جائے گا، تاکہ تمہارے دلوں میں جب خون گردش کرے، تمہارے ایک ایک اعضاء پر جائے، تو وہاں سے تم یہ جان لو کہ تمہیں خدا کے احکامات کی پاسداری رکھنی ہے۔ سو عہد باندھا جا رہا ہے، اور یہ اس عہد کا ذکر جو ہے وہ ارمیا نبی کر رہا ہے کہ اب خدا عہد باندھنے لگا، وہ اپنے عہد پر قائم و دائم رہے گا، وہ اپنے عہد سے ہٹتا نہیں، وہ کہتا ہے میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہو۔ پہلے خدا اپنی بات کرتا ہے پھر لوگوں کی بات کرتا ہے۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں جو عبرانیوں کے نام خط سے لی گئی ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے، اے بھائیوں، میں مسیح نے اپنی بشریت کے ایام میں زور زور سے پکار کر اپنی بشریت، بشر ہونے، انسان ہونے، خداوند یسوع المسیح کامل انسان ہوتے ہوئے وہ محسوس کر رہا ہے، وہ دکھوں کو محسوس کرتا ہے، وہ درد کو محسوس کرتا ہے، وہ جدائی کو، وہ بے وفائی کو محسوس کرتا ہے، تمام باتیں محسوس کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جب خداوند یسوع المسیح دکھ اٹھا رہا تھا، مصلوب ہو رہا تھا تو اسے درد نہیں محسوس ہو رہا، کامل انسان ہوتے ہوئے دکھ اور درد محسوس ہو رہا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے، اس لیے وہ پہلے سے پکار رہا ہے، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ وہ اس لیے بار بار آنسو بہا کر، لیکن اس نے وفاداری سیکھی ہے، تابعداری سیکھی ہے، جو بھی حالات ہوں باپ کے تابع رہنا ہے، وفادار رہنا ہے۔ یہ آج کی دوسری تلاوت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں کچھ لوگ جو غیر قوم سے ہیں، یونانی لوگ ہیں، اور فسح کا موقع ہے، اور عید کے موقع پر جو ہے بہت سارے لوگ زائرین آ رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ غیر قوم کے ہیں، یہودی نہیں ہیں، اور لیکن یہودی تعلیم کی طرف مائل ہو رہے ہیں، یہودیوں کے خدا کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے تعلیم کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے قوانین کو جان رہے ہیں، اور اسی اسنا میں جو اب وہ آگے بڑھتے ہیں، حکمت و فہم میں بڑھتے ہیں، خدا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے بجائے براہ راست جو خداوند یسوع المسیح کے بارے میں سنا ہے، وہ براہ راست ملنے کی بجائے شاگردوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور وہ شاگرد کون ہے؟ وہ فیلبوس اور اندریاس ہیں۔ یہ دو نام جو ناموں سے ہی یونانی نام تھے، اور اس لیے یونانی نام ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ ہم سے کچھ فیملیئر ہیں، ان کو سے ملنا ایزی ہوگا، آسان ہوگا، اور ان کے ذریعے سے مسیح تک پہنچا جائے۔ سو فیلبوس اور اندریاس سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور یہ رہنمائی کرتے ہیں۔ عزیز بہن اور بھائیو، یہ دو کردار فیلبوس اور اندریاس شاگرد ہوتے ہوئے یہ مسیح تک ان کو لے کے جاتے ہیں۔ اور آج یہ پہلو بھی یقیناً باور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا میں کہاں تک دوسروں کے لیے رہنمائی کرنے کا سبب بنتا ہوں، کہاں تک میں اپنی زندگی سے دوسروں کی رہنمائی کرتا ہوں، اور لوگ میری طرف آتے ہیں تاکہ مجھ سے رہنمائی حاصل کریں، یا اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس
راہ پر شاگردیت کی راہ پر ڈالنا ہوگا. پہلے خود شاگرد بننا ہوگا اور شاگردیت کے تقاضے ہیں، ان شاگردیت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. استاد کو سننا ہوگا، استاد کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، استاد کی موجودگی میں رہنا ہوگا. مسیح خداوند کی، اور جب ہم استاد کی خداوند یسوع مسیح کی موجودگی میں رہتے ہیں، رشتہ بنائے رکھتے ہیں، تو یقیناً پھر اس رشتے کو دیکھتے ہوئے، اس شاگردیت کو دیکھتے ہوئے لوگ ایڈمائر ہوتے ہیں، لوگ ہماری طرف آتے ہیں تاکہ ہم انہیں مسیح کے پاس لے کے جائیں. بہرحال یہ لے کر جاتے ہیں، اور آگے دوسرے حصے میں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک گیہوں کا دانہ جو ہے وہ کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. سو جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا. آپ جانتے کہ یہ کل رات کو بھی ہم سن رہے تھے، گرنا اور مرنے کے اوپر بہت ساری تفصیل سے بات چیت سن رہے تھے. گرتا نہیں جب تک انسان حلیمی اور فروتی میں نہیں آتا، جب تک وہ اپنے آپ کو گراتا نہیں، تو پھر مرنا بہت دور کی بات ہے. پہلے اپنے آپ کو انڈیلنا، گرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نئی زندگی کا آغاز ہو. گرنا، مرنا، اور پھر نئی زندگی کا آغاز. اور اس کاوش میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جو بتا رہے ہیں، اس کو بہت سارے شاعروں نے بھی اس بات کو پرکھا سمجھا. جیسے اقبال نے بھی کہا کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. دانہ جب تک مر نہیں جاتا تب تک پھل نہیں لاتا. جب تک ہم اپنی بہت ساری چیزوں کو، انا کو، غصے کو، بہت ساری جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں، ان چیزوں کو مارتے نہیں اپنی زندگی میں، تب تک ہم خدا تک رسائی حاصل نہیں کرتے. سو مرنا، اپنے آپ کو گرانا اور پھر مارنا. جب کوئی بیج گرے گا زمین پر، اچھا گرانے والا جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ زمین اچھی ہے، یہ زمین خوبصورت ہے، یہ زمین نرم ہے، یہ زمین سخت ہے، یہ پتھریلی ہے. گرانے والا بیج گراتا جاتا ہے. اب زمین پر انحصار ہے، اور اس بیج پر انحصار ہے کہ جب وہ گرے گا تو وہ اگر اس کو مٹی ماحول اچھا ملے گا تو وہاں پر وہ پھل لائے. تو ہم جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آ رہا ہے اور ہم اس کلام کو اب اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آیا کیسے میں اس کو قبول کرتا ہوں، کیسے میں خدا کی حضوری میں گرتا ہوں اور اپنی زندگی میں خدا سے ملاقات کرتا ہوں اور بڑھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں اس کو عام زندگی کے اعتبار سے، مرنا اور پھر گرنا، مرنا اور پھر نیا پھل لانا. بہت سارے والدین ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے گرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، روز محنت کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں، کاوش کرتے ہیں تاکہ کیا؟ تاکہ جو نئی پود ہے وہ آگے بڑھ سکیں. اور اس کی مثال یہاں پر میں دیکھتا ہوں برائن کو، اس کے پاپا کو، اس کے خاندان کو. آپ سب کی فیملیز بھی ایسے ہی، والدین، دادا دادی، امی ابو جو بھی گھر میں، انہوں نے کیسے محنت سے آپ کی پرورش کی ہے، آپ کی پرورش کی ہے. روزانہ وہ صبح سے لے کر اگر بیمار بھی ہوئے پھر بھی کام کر گئے، اپنے آپ کو مارتے رہے، اپنے آپ کو گراتے رہے. لیکن کیوں؟ تاکہ جو نسل ہے وہ اچھی ہو سکے، وہ پروان چڑھ سکے. اور ایسے ہی والدین جو ہے وہ اپنی زندگی میں کاوش کرتے ہیں. اور ہم بھی اب جب اپنی زندگی میں اس بات کو لے آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی انا کو، اپنی تمام دوسری خیالات کو، خواہشوں کو مارتے ہیں، تبھی ہم خدا سے ملاقات کرتے ہیں. کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے تاکہ ہم مسیح تک پہنچیں اور بہت سا پھل لانے والے ہوں مسیح خدا ان کے وسیلہ سے. آئیں جو ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطیع باپ پر جو آسمان رسولی کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کے مگر خداوند جس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری بھی ان سے پیدا ہوا، اس نے 35 پر خرچ کیا،
मसरूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरा रोज़ मरदम से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादर मुत्ती बाप के नायक बैठा है, वहाँ से जिंदों मर्दों को तालब करने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ पाकत कलीसिया, मुकद्दस की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के छूटने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आए जो खुदाम के हज़ूर अपनी मिन्नत इल्तिजाएं पेश करें। आज खुदाम से दुआ करते हैं पाक माँ कलीसिया के लिए, कलीसिया रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म के लिए, कि खुदा उन्हें अच्छी सेहत अता करे ताकि वो कलीसिया जिम्मेदारी को और ज़्यादा अहसन तरीके से अदा करते रहें। और जो इस मकसद के लिए दुआ करें, दुआ करते हैं आज उन तमाम लोगों के लिए कि जिन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ की जाए। खुदा का रहम, खुदा उनकी सलामती उनके साथ ठहरे, और खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं ब्रायन अदनान के लिए। खुदा ने उन्हें सेहत और बरकत दी है कि खुदा हमेशा इस बेटे को और ज़्यादा अच्छी सेहत और बरकत अता करे। और जो इस मकसद के लिए दुआ करें, मौका है कि आप भी खुदा उनके हज़ूर अपनी मिन्नत इल्तिजाएं पेश करें। दुआ करना चाहता हूँ आज ब्रायन स्टीफन, एंजेलो स्टीफन के लिए और जरमाया स्टीफन के लिए। खुदा उन्हें सेहत और बरकत अता करे, और हमेशा उनकी जब में एग्ज़ाम दे रहे हैं खुदा उन्हें कामयाबी से हमकिनार करे। और जो इस मकसद के लिए दुआ करें, और दुआ करना चाहता हूँ आज अपने वालिदैन के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए। खुदा अपना पाक का भी हाथ हमेशा उन पर रखे और उन्हें सेहत और बरकत दे। और जो इस मकसद के लिए दुआ करें, दुआ करते अपने मुल्क के पाकिस्तान की सलामती के लिए, इस्तेकाम के लिए, मुआशी इस्तेकाम के लिए, कि खुदा हमारे हुक्मरानों को हिकमत और फहम से मामूर करे ताकि वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काविश करते रहें। और इस मकसद के लिए दुआ करें, दुआ करते हैं आज बुलाहटों के लिए भी कि खुदा तमाम नौजवानों को अपना फहम और हिकमत अता करे ताकि वो रूह की हिदायत पाते हुए रहबाना और कायनाना ज़िंदगी में अपने आप को पेश करने वाले हों और कलीसिया की खिदमत कर सकें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह, ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया की इद्दत इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका असर हम तक पहुंचे, मसीह खुदा उनके वसीला से। जो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुत्तलिब बाप की हज़ूरी में मकबूल फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ कादर मुत्तलिब खुदा, तूने अपने बंदों को मसीह ईमान के असूलों पर चलने की हिदायत की। तू हमें इस पाक कुर्बानी के असर से मुकद्दस बना, मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से। खुदा आपके साथ हो,
ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقف واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو نے اپنے فرزندوں کے لیے ایک نہایت مفید وقت مقرر فرمایا کہ جس میں وہ اپنے دلوں اور روحوں کی صفائی کا زیادہ خیال کریں۔ اب وہ بے اسلوب خیالوں کو دور کر کے نامناسب رغبتوں سے بری ہو کر اس فانی دنیا کی باتوں کی نسبت ہمیشہ کی زندگی کی چیزوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد اور ثنا کرتے ہیں، قدوس قدوس آسمان اور زمین کے اجزاء سے معمول ہے، آمین بارک الخوشانہ، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے، آمین بارک الخوشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، ہر پاک چیز تجھ سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک اور ہمارے خداوند یسوع المسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا اور روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی، تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ پی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا، تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سارے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئے۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے۔ ہم آج ہی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر اور روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا سن فرانسس، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں پہ بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا ان کی مبارک ماں ہماری مریم، مقدس یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، تمام مبارک رسولوں اور مقدسوں، مقدس فرانسس، مقدس سکلارا، مقدس ڈومنک اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد اور ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا قادر مطلق خدا باپ کو اور روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شائع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئیں ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے اور ایمان کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جس طریقے سے خدا نے ہمیں خود سکھایا ہے۔ آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج اور اسی مقام تو ہمارے قرض میں بخش اور ہمارے سامنے بلکہ اے خدا، ہم سے منت کرتے ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پرے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع المسیح، تو نے اپنے رسول سے کہا میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے آتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خدا ہم کی سلامتی
ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اے خدا کے برے رجحان گناہوں کو پھل جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے رجحان گناہوں کو پھل جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے رجحان گناہوں کو پھل جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہے خدا کا برہ ہمارا خداوند یسوع المسیح جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور مبارک ہے ہم سب جو اس برہ کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے آئے، لیکن صرف کیا ہے دیکھیں مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ مسیح نے ڈھال سوئے دار چلتے دیکھا ہے، مسیح نے ڈھال سوئے دار چلتے دیکھا ہے، بھڑکتی آگ میں ایک پھول جلتے دیکھا ہے، مسیح نے ڈھال سوئے دار چلتے دیکھا ہے۔ لکیریں خون کی پھیلی ہیں رخسارے مسیحا پر، لکیریں خون کی پھیلی ہیں رخسارے مسیحا پر، اجالا سائے کے سانچے میں ڈھلتے دیکھا ہے، مسیح نے ڈھال سوئے دار چلتے دیکھا ہے۔ اٹھا کر پیار کے تابوت کو معصوم کاندھوں پر، اٹھا کر پیار کے تابوت کو معصوم کاندھوں پر، بھرے بازار میں صابر گزرتے دیکھا ہے، مسیح نے ڈھال سوئے دار چلتے دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا
तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। हम दुआ करें। ऐ कार मुतलक खुदा, हम तेरे बेटे के बदन और खून में शरीक हुए हैं। अनायत करके हम हमेशा उसके सारी बदन के अज़ा में शुमार किए जाए, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो, अकाद मुतलक खुदा, बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर नाजिल होती रहे। बात हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। आगे